بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوتیلے باپ نے 10 سالہ بیٹی کو حاملہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر ابارشن کیا تو لڑکی مر جائے گی۔ پھر باپ ایک بابا کے پاس لے گیا۔ اس نے ایسا کیا کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری اماں دلہن بنی اندر کمرے میں بیٹھی تھی اور میں اسی کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ میں 10 سال کی تھی اور اتنی سمجھ رکھتی تھی کہ یہ میری ماں کی دوسری شادی ہے۔ میں اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ میری ماں نے میرے باپ کی جگہ ایک دوسرے مرد کو دے دی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا سوتیلا باپ میرے پاس چلا آیا۔ شاید وہ کمرے کے اندر جانے والا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر میرے قریب آ گیا تھا۔ پنجوں کے بل میرے سامنے بیٹھ کر وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پہلی نظر میں مجھے اپنا سوتیلا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے ایک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا کر خود میں سمٹی تو اس نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگا پریشان کیوں ہوتی ہو گڑیا؟ آج سے تم بھی میری ہی ہو، جیسے تمہاری ماں میری ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے گالوں کو پیار سے کھینچا تھا اور پھر اچانک ہی میرے ماتھے کو چوم لیا تھا۔ اپنے سوتیلے باپ کی اس حرکت پر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ میں نے وہ چاکلیٹ بھی ایک طرف پھینک دی تھی۔ مجھے بہت غصہ تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کو چھوڑ کر دوسری شادی کیوں کی۔ میرا باپ ایک اچھا آدمی تھا۔ وہ صبح سے لے کے رات تک مزدوری کر کے میرا اور میری ماں کا پیٹ پالتا تھا، لیکن میری ماں نے ایک امیر آدمی سے چکر چلا کر میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ سچ جب میرے باپ پر کھلا تو وہ پوری طرح ٹوٹ گیا اور پھر میری ماں کے کہنے پر ہی اس نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ مجھے اپنے باپ کا وہ شرمندگی سے جھکا ہوا سر آج بھی یاد تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں مجھے زبردستی وہاں سے لے آئی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، اور اسے لگتا تھا کہ میرا سگا باپ مجھے وہ زندگی نہیں دے سکتا۔ میری ماں نے جیسے تیسے عدت کے دن گزارے تھے اور پھر عدت ختم ہوتے ہی اسی امیر آدمی کو میرا باپ بنا دیا۔ آج میں اور میری ماں اس آدمی کے دیے ہوئے عالی شان گھر میں تھے۔ میری ماں اس کی بیوی بنی اس کے ساتھ اندر کمرے میں تھی اور میں باہر اکیلی تنہائی کاٹ رہی تھی۔ رہ رہ کر مجھے پرانا گھر یاد آ رہا تھا۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آدھی رات گزر گئی اور پھر آدھی رات کو اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا سوتیلا باپ کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ مسکرا کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا گڑیا، اتنا بڑا گھر ہے، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، تمہاری ماں تو تھک ہار کر سو چکی ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی تو میرا سوتیلے باپ نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر میرے کمرے تک لے گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے کھنچتی چلی گئی تو مجھے اوپر کی منزل پر بنے ایک کمرے میں لے گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خاص کر یہ کمرہ میرے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھے بستر پر لٹایا اور خود بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اب تمہاری ماں میری بیوی ہے، اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اسے زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے میرے وجود پر اپنا ہاتھ چلا رہا تھا اور میرے اندر کرنٹ دوڑنے لگا تھا۔ میں اس کے ہاتھ کو جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی، اس لیے بس خاموشی سے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کافی دیر تک وہ میرے پاس ہی بیٹھا رہا اور دھیرے دھیرے میری کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا۔ میرا دل بند ہونے کو تھا۔ اس کا یہ عمل مجھے بہت ہی برا لگ رہا تھا، اور پھر جب اسے لگا کہ میں سو چکی ہوں تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے آنکھیں کھول دی تھیں اور گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ یہاں سے میری زندگی کا وہ باب شروع ہوا تھا جس کا اختتام بہت ہی بھیانک ہونے والا تھا۔ روتے روتے میں کب سوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اسی کمرے میں پا کر مجھے احساس ہوا کہ اب یہی میری زندگی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ کاش یہ کوئی بھیانک خواب ہوتا۔ اسی وقت میری ماں میرے کمرے میں چلی آئی اور میں حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ سونے کے بہت سے زیورات میں لدی میری ماں
کسی فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ میں نے ساری رات رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ میری ماں میرے قریب آئی، کہنے لگی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تمہاری یہ شکل دیکھ کے خرم کو لگے گا کہ تم خوش نہیں ہو۔ اپنے بھکاری باپ کو بھول جاؤ اور خرم کو اپنا باپ مان لو۔ خرم تمہیں وہ زندگی دے سکتا ہے جس کا تمہارے سگے باپ نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اب سے تم بڑے اسکول میں پڑھنے جاؤ گی۔ میری ماں مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا رہی تھی اور مجھے رات والا سوتیلا باپ کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتانا چاہا کہ مجھے اپنے سوتیلے باپ کا ساتھ اچھا نہیں لگا، لیکن میری ماں تو امیری کے نشے میں اس قدر مدہوش تھی کہ اسے نہ ہی میری آنکھوں کی سرخی دکھائی دی تھی اور نہ ہی میرا غمگین چہرہ۔ وہ تو بس مجھے یہی سمجھا رہی تھی کل جلد ہی ہمارے دن بدل جائیں گے اور ہم ہائی سوسائٹی کے کہلائیں گے۔ اس کے لیے مجھے اپنے سوتیلے باپ کو اپنانا ہوگا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ اپنی ماں کی ان سب باتوں کو سن کر میں بس حیران ہی رہ گئی تھی۔ میرے سامنے جو عورت بیٹھی تھی وہ کہیں سے بھی میری ماں لگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس میرے سوتیلے باپ کی بیوی نظر آ رہی تھی، جس کے لیے پیسہ اور دولت ہی سب کچھ تھا۔ میری ماں کہنے لگی تیار ہو جاؤ، خرم تمہیں شاپنگ پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں کچھ اچھے کپڑے دلا سکیں۔ مسکراتے ہوئے میری ماں کمرے سے نکل گئی اور اس کی ہیل کی ٹک ٹک میرے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شاپنگ کے نام پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے تو اپنی پرانی زندگی ہی پسند تھی، لیکن میں اماں کا حکم ماننے پہ مجبور تھی، اس لیے فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ میرا سوتیلا باپ میرے انتظار میں تھا، پھر ہم شاپنگ پر نکل گئے۔ خرم نے اماں کو زیورات کی دکان پر بٹھا دیا تاکہ وہ اپنے لیے زیورات پسند کریں اور مجھے کپڑے دلانے کے بہانے مال میں لے کر نکل پڑا اور پھر ایک بڑی سی دکان میں لے گیا اور وہاں جا کر میرے لیے طرح طرح کے کپڑے پسند کرنے لگا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے انکار کیا کہ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، تو میرے قریب آ گیا، کہنے لگا اب سے تمہیں یہی کپڑے پہننے ہوں گے، ہائی سوسائٹی کی لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ میں نے ان ادھورے کپڑوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا، لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرے سوتیلے باپ نے زبردستی مجھے ڈریس پکڑایا اور ٹرائی روم میں دھکیل دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ لباس پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو میں خود سے ہی نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ اس اسکرٹ ٹائپ ڈریس میں میرا آدھا جسم جھلک رہا تھا۔ میرا قد کاٹ کافی اچھا تھا، میں اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی، اس لیے یہ لباس پہنتے ہی میں جوان لگنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور ٹرائی روم سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر میرے باپ کو غصہ آیا، کہنے لگا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں دکھایا، یہ ڈریس تم پر کیسا لگ رہا تھا؟ میں شرم سے پانی پانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ لباس بہت ہی بیہودہ ہے، میں ایسے لباس نہیں پہنتی۔ میری بات پر خرم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے وہی ڈریس پیک کرنے کے لیے سیلز گرل کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میری نظریں حیرت سے کھل گئیں، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائی۔ میں نے سوچا تھا کہ اماں کو بتاؤں گی کہ ان کا شوہر مجھے کس طرح کی شاپنگ کروا کے لایا ہے، لیکن جب ہم اماں کے پاس پہنچے تو میرے سوتیلے باپ نے پہلے ہی اماں سے میری شکایت لگا دی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی کے بہت نخرے ہیں، میں نے اتنے خوبصورت اور مہنگے کپڑے خریدے ہیں لیکن پھر بھی اسے پسند نہیں آ رہے، یہ وہی غریبوں والے کپڑے پہننا چاہتی ہیں، اس طرح یہ ہماری سوسائٹی میں کیسے رہے گی؟ لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ امیروں کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی کو شاید اپنا آپ بدلنا ہی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں اس کا مستقبل سنور جائے، اس کی کسی بڑے گھرانے میں شادی ہو۔ اب تم ہی اسے سمجھاؤ کہ اس کے لیے اسے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے سوتیلے باپ نے میری اماں کے دماغ سے کھیلا تھا اور اماں نے کھوڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی کہ جیسا خرم کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو، یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اماں نے نہ ہی یہ دیکھا کہ انہوں نے مجھے کیسا لباس دلایا ہے اور نہ ہی میری پسند ناپسند کی فکر کی تھی، بس حکم سنا دیا تھا کہ اب مجھے ان کے دوسرے شوہر کی غلامی کرنی ہوگی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لیا۔
अम्मा ने खूब सारे जेवरात खरीदे थे और मेरे सौतेले बाप ने खुशी खुशी उन्हें सब कुछ दिला दिया था। सारा दिन घूम फिर कर हम रात को घर पहुंचे थे। थकन से बुरा हाल हो गया था, इसलिए मैं सीधी अपने कमरे में चली आई और फिर बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख खुल गई। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिस्तर पे कोई मेरे साथ मौजूद हो। जैसे ही मैंने आंख खोली तो सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। मेरा सौतेला बाप मेरे चेहरे पर झुका हुआ था। शायद उसने मेरे साथ कोई हरकत की थी, इसीलिए मेरी आंख खुली थी। मुझे जागता देखकर मैं मुस्कुराया और कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम उठ गई। चलो अब जल्दी से मुझे वो लिबास पहन कर दिखाओ जिसे देखने के लिए मैं शाम से बेचैन हूँ। मैंने नासमझी से अपने सौतेले बाप की तरफ देखा तो वो साइड में रखे शॉपिंग बैग्स में से वही स्याह रंग का स्कर्ट उठाए मेरे पास आ गया। कहने लगा अब जल्दी से मुझे ये ड्रेस पहन कर दिखाओ, और अगर तुमने खुद से ड्रेस पहनकर ना दिखाया तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें ये पहनाऊंगा। अपने सौतेले बाप की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा मैं शर्म से ज़मीन में समा जाऊंगी। मेरे सगे बाप ने कभी मेरे और अपने दरमियान की किसी हद को पार नहीं किया था, और मेरा सौतेला बाप तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर गया था। मैं गुस्से में खड़ी हुई कहा कि मैं ये लिबास नहीं पहनूंगी। मैं भी जाकर अम्मा को बताती हूँ कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरा सौतेला बाप जोर से हंसा और कहने लगा जितना चाहे शोर मचा लो, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हारी माँ मुझे खुश करने के बाद थक कर सो गई है और वो तुम्हारे लिए आधी रात को उठकर यहाँ नहीं आएगी। वो तो ख्वाब में भी कीमती तरीन जेवरात खरीद रही होगी। अपने सौतेले बाप की बात सुन के मेरा सांस रुक गया। अगर वाकई अम्मा मेरे लिए यहाँ ना आती तो मुझे इस शैतान से कौन बचाता। मैं रोने लगी तो वो मेरे करीब आया। कहने लगा तुमने मुझे लिबास पहनकर दिखाने में ज़रा सी भी देर की तो मैं खुद तुम्हारे ये कपड़े फाड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं इस कदर घबरा गई कि मैंने खुद ही जल्दी से जाकर वो लिबास पहन लिया। अजीब बात ये थी कि मेरे कमरे के वॉशरूम में ना ही कोई लॉक था और ना ही कुंडी कि मैं खुद को लॉक करके इस शैतान से बचा पाती। इसलिए मजबूरन मैंने वो लिबास पहना और अपने सौतेले बाप के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपने बाजुओं को लपेट कर अपने वजूद को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मेरे बिस्तर पे मुझे बिठाकर अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा। शर्म से मेरी पलकें झुक गई थीं। मैंने नज़र उठाकर दोबारा अपने सौतेले बाप की तरफ नहीं देखा था, मगर उसने बेहयाई की इंतहा कर दी। कुछ देर तक तो वो अपने जज्बात को काबू करता रहा, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल बेकाबू हो गया और मुझे बिस्तर पर धकेल कर वहशीपन पर उतर आया। मैं चाह कर भी खुद को उससे ना बचा पाई और कुछ ही देर के बाद उसने मेरा मुंह दबाकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे सौतेले बाप ने ही मेरी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी थीं। पूरे घंटे भर बाद जब वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मेरी हालत कब्र के मुर्दे जैसी हो रही थी। मुझ में हिलने की सकत भी नहीं थी। उसने खुद अपने हाथ से मुझे पानी पिलाना चाहा तो मैंने पानी फेंक दिया। वो मुस्कुराया और कहने लगा अपनी माँ को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी बात सुनकर मैं और खौफज़दा हो गई थी। मैं कम उम्र थी, बेसहारा थी और इस बात का वो पूरी तरह फ़ायदा उठा गया था। कुछ देर तक वो मुझे धमकाता रहा और फिर अपने कमरे में चला गया। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली और फूट फूट कर रोने लगी। मुझ पर क़यामत गुजर गई थी और मेरी माँ हावे खरगोश के मज़े लूट रही थी। वो सारी रात मैंने ससकते हुए गुजार दी, लेकिन जुल्म की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं हुई। सुबह मैं अपने कमरे से ना निकली तो आधे दिन के बाद मेरी माँ को मेरा होश आया। वो मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर पूछने लगी कि क्या बात है। मैं उसे बताना चाहती थी कि मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ क्या किया है, मगर डर के मारे खामोश हो गई और अम्मा से कहा कि मुझे वापस अब्बा के घर भिजवा दो। अम्मा कहने लगी खबरदार जो आइंदा अपने बाप का नाम भी लिया। अब खुरम ही तुम्हारा बाप है। तुम्हारे बाप ने हमें दिया ही क्या था। यहाँ देखो किस चीज़ की कमी है। मेरी माँ ने एक तायराना नज़र मेरे आलीशान कमरे में डाली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने अफसोस से अपनी माँ को देखा।
جیسے اس چمک دمک کے پیچھے کی اندھیری دنیا دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی میرا لٹا ہوا وجود اور نہ ہی میری بربادی۔ کچھ ہی دیر میرے پاس بیٹھ کر اماں پھر واپس چلی گئی تھی، اور میں نے رات تک دوبارہ اماں کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی میں اپنے کمرے سے نکلی تھی، نہ ہی مجھے ان کی کوئی آواز آئی تھی۔ رات میں نے اپنا کمرہ لاک کیا اور سونے لیٹ گئی، لیکن آدھی رات کو پھر میرا سوتیلا باپ میرے پاس آ گیا تھا۔ اس کے پاس میرے کمرے کی چابی تھی اور وہ بہت آسانی سے لاک کھول لیتا تھا۔ میرے پاس بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی میں مزاحمت کر سکتی تھی، اس لیے میں نے خود کو اپنے سوتیلے باپ کے سپرد کر دیا، اور پھر ہر رات ایسے ہی ہونے لگا۔ لیکن یہ کھیل زیادہ دن نہ چلا اور میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے سوتیلے باپ کو بہت جلد میری بدلتی ہوئی طبیعت کا احساس ہو گیا، جبکہ میری ماں تو آہستہ آہستہ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئی تھی، اور اس میں بھی میرے سوتیلے باپ کا ہاتھ تھا۔ اس نے میری ماں کو ہائی سوسائٹی کے طور طریقوں کا کہہ کر عجیب و غریب پارٹیوں کا حصہ بنا دیا تھا۔ میری ماں شام ہوتے ہی تیار ہو کر پارٹی میں نکل جاتی، تو رات گئے آتی اور پھر تھک کر سو جاتی اور آدھا دن تک سوتی رہتی۔ اس کے پاس میری خیر خبر لینے کا وقت ہی نہیں رہا تھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میرے سوتیلے باپ نے مجھے پوری طرح استعمال کیا تھا۔ جب کچھ دن بعد میری طبیعت اور بگڑی تو میرا سوتیلا باپ بڑے اسکول میں ایڈمیشن کا کہہ کے مجھے گھر سے نکلا اور سیدھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ چھوٹا سا کلینک تھا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پر جتنی قیامت گزری تھی میں وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی، اور اس بات کا مطلب بھی بخوبی سمجھ گئی تھی کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے چہرے پہ بہت سخت تاثرات تھے۔ وہ میرے باپ سے کہنے لگیں کہ یہ کون ہے اور اتنی کم عمر میں حاملہ کیسے ہو گئی ہے۔ میرے سوتیلے باپ نے آنکھوں میں آنسو بھرے اور کہنے لگا کہ میری بیٹی ہے، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، بس اس لیے بچہ ضائع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر کا لہجہ کچھ نرم ہوا اور وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے ابارشن کیا تو اس کی جان چلی جائے گی، کیونکہ یہ صرف 10 سال کی ہے، اپنی عمر سے پہلے ہی بڑی ہو گئی ہے اور اب تو حاملہ بھی ہے، اس لیے ایسا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ یہ سن کر میرا سوتیلا باپ مجھے ایک دوسرے ڈاکٹر پہ لے گیا، لیکن وہاں کے ڈاکٹر نے بھی یہی بات کہی کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ میرا ابارشن نہیں کرے گی۔ جب میرے باپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ مجھے ایک بابا کے پاس لے گیا۔ وہ بابا بہت پہنچا ہوا بزرگ تھا اور بڑے بڑے امیر لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھے اس کے سامنے بٹھایا اور وہی جھوٹ کہا جو وہ ڈاکٹر کو کہہ چکا تھا۔ یہ سن کر بابا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ بچہ ضائع کرنا تو واقعی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ دو، میں اسے یہیں پناہ دے دوں گا، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں خود تمہیں بلوا لوں گا۔ یہ سن کر میرا سوتیلا باپ کچھ پریشان ہوا، کہنے لگا کہ میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں دیکھنا ہوگا۔ پھر کچھ سوچ کر میرا باپ کہنے لگا کہ میں کہہ دوں گا کہ وہ اپنے پہلے باپ کے پاس چلی گئی ہے، اس کی ماں کبھی بھی اس کو لینے اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جائے گی، وہ اب اپنی نئی دنیا میں خوش ہے، اس لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میرے سوتیلے باپ نے مجھے اسی بابا کے آستانے پہ چھوڑ دیا۔ میں بہت روئی، چلائی کہ مجھے یہاں نہ چھوڑ کر جاؤ، لیکن میرے باپ نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے بابا کو بھی سارا سچ بتایا مگر وہ خاموش رہے۔ میرے سوتیلے باپ کے جانے کے بعد بابا نے مجھے سختی سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو خاموشی سے یہیں اپنا بچہ پیدا ہونے تک وقت گزارو، اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارا سوتیلا باپ اتنا ظالم ہے کہ تمہاری جان لے لے گا۔ وہ بہت امیر آدمی ہے، خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ بابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میں نے اسی آستانے پہ دن گزارنے شروع کر دیے تھے۔ وہاں کچھ خدمت گار عورتیں بھی رہتی تھیں، انہوں نے میری دیکھ بھال کی، میں خدا کے قریب ہو گئی۔ اسی آستانے پر بہت ہی زیادہ روحانیت تھی، بابا خود بھی بہت ہی نیک انسان تھے، انہوں نے میرا بھی بہت خیال رکھا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میرے پاس بچے کی پیدائش ہوئی۔ 11 سال کی عمر میں میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بابا نے میرے سوتیلے باپ کو بلوایا اور اس نے میرے پاس بیٹا ہونے کی خبر سنائی۔
یہ سن کر میرا سوتیلا باپ کہنے لگا کہ بابا اس بچے کا جو چاہے کریں، لیکن اب اس لڑکی کو دوبارہ میرے حوالے کر دیں۔ میرے باپ کی نیت اب بھی پہلے ہی کی طرح خراب تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر مجھ پر ظلم ڈھانا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کے میں رو پڑی۔ بزرگ نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور پھر انہوں نے میرے سوتیلے باپ کے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے پولیس کو بلا لیا تھا اور میرے سوتیلے باپ کو گرفتار کروا دیا تھا۔ میری سوتیلے باپ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابا نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ پولیس میرے باپ کو پکڑ کر لے گئی تھی اور مجھ سے تفتیش کی گئی۔ بابا نے میری بہت مدد کی تھی اور اپنے سامنے ہی میرا بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا۔ بابا مجھ سے کہنے لگے کہ میں چاہتا تو پہلے بھی یہ کیس کروا سکتا تھا، لیکن میں نے بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کیا تاکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والا یہی شخص ہے۔ اس نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو اسی طرح زندگی تباہ کی ہے، لیکن اپنے پیسے کی وجہ سے یہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس لیے اس بار میں نے سوچ سمجھ کر اسے پوری طرح پھنسایا ہے۔ اگر یہ اس جرم سے انکار کرنا بھی چاہے گا تو بھی تمہارے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ یہ ثابت کر دے گا کہ یہ ظلم تمہارے سوتیلے باپ نے ہی کیا ہے۔ بابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، تم میری بیٹی جیسی ہو اور اسی لیے میں آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں بابا کی بہت شکر گزار تھی، انہوں نے میری خاطر بہت کچھ کیا تھا۔ میرے سوتیلے باپ کی گرفتاری کے بعد میری ماں مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی۔ اس کا بہت برا حال تھا۔ میرے سوتیلے باپ نے ساری جائیداد 2 نمبر کاموں سے بنائی تھی۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس کی ساری جائیداد بھی ضبط کر لی گئی تھی اور میری ماں خالی ہاتھ رہ گئی تھی، مگر مجھے اپنی ماں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ اب مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا اور پھر دوبارہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں گئی، کیونکہ یہ سب کچھ میری ماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری ماں کے پاس تو خود اپنے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، وہ خود سڑک پر بیٹھی تھی۔ آج میرا سوتیلا باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور میں بزرگ کے پاس ہی خدمت گار کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں۔ بابا بہت ہی نیک انسان ہیں، انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد ہی کی ہے، اور یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوتی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ اس طرح کے بابا فراڈ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہر شخص دھوکے باز ہو، کچھ واقعی ہی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صحیح ہے؟ کیا قانون میرے سوتیلے باپ کو سزا دے پائے گا؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کہیں اپنے پیسے کے بلبوتے پہ وہ خود کو پھر سے آزاد نہ کروا لے اور پھر کسی لڑکی کے لیے شیطان نہ بن جائے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میرے سوتیلے باپ کو سخت سے سزا ملے گی؟ کیا میری ماں جیسی عورتوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے؟